نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15ویں شعبان کی رات ہے جو بڑی عظیم رات ہے اور بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں خوب عبادات کرنی چاہیے، لیکن اس رات میں بھی ہم نے وہ چیزیں ایجاد کر دی ہیں، وہ چیزیں شامل کر دی ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، بلکہ دین اسلام میں ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور جو چیزیں علماء کرام ہمارے بڑے ہم سے کرنے کو کہتے ہیں ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قضائے عمری پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اور فحش باتوں سے، فضول کی باتوں سے، بیکار باتوں سے، غیبت سے، طعنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا اس رات میں بھی لوگ مساجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ بھائی کیا بنے گا؟ چائے بنے گی، بریانی بنے گی، فلاں بنے گا، ڈکا بنے گا۔ ہم چائے بریانی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور چائے بریانی کا لطف ساری رات لیتے ہیں۔ اگر جب بریانی کھا لی تو تھوڑا ٹہل لیا جائے، کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ کھا لیا جائے، وہ پی لیا جائے، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پہلے کھاؤ پھر ہضم کرنے کے لیے رات میں ٹہلو۔ پتہ چلا شب بارات اسی میں نکال دی، پتہ چلا اسی میں یہ بڑی عظیم رات نکال دی۔ اس میں بھی ہمیں اور چیزوں کو غور یہ کرنا چاہیے کہ اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے انفرادی طور پہ، تنہا طور پہ۔ یہ نہیں کہ ہم سب کو اکٹھا کر لیں، آؤ بھائی مسجد آؤ، آؤ بھائی مسجد آؤ، آج کی رات جگیں، آج کی رات جگیں۔ نہ، اس رات میں ہمیں انفرادی طور پہ عبادت کرنی ہے، اور اس رات میں کوئی خصوصی دعا نہیں ہے، نہ کوئی خصوصی دعا ہے، نہ ہی کوئی خصوصی طریقہ ہے عبادت کرنے کا، بلکہ جو طریقہ ہم عام دنوں میں، عام راتوں میں اختیار کرتے عبادت کا، وہی طریقہ ہے۔ جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہمیں نماز پڑھنی ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسے قرآن۔ نہ کوئی مخصوص عمل ہے، نہ ہی کوئی مخصوص دعائیں ہیں، نہ ہی ہمیں سب کو اکٹھا کر کے نمازیں پڑھنی ہے، اور نہ ہی خاص طور سے مسجد کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں رہ کے عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھی گئی ہے کہ ہم نے جتھوں کی شکل میں قبرستان جانا شروع کر دیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی قبرستان کیوں جاتے ہو آپ، تو ان کے پاس وہی ٹوٹی پھوٹی باتیں رہتی ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے؟ کیا تم سے بتا کے گئے تھے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں لہٰذا جا کے تم بھی قبرستان جانا؟ بھائی یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں نہ چلایا کرو، بلکہ پوری صحیح بات کہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن رات کی تنہائی میں گئے ہیں، جب وحشت کا ماحول تھا، جب کوئی نہیں تھا، اور کسی سے بتا کر نہیں گئے ہیں، تنہا اکیلے گئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنا دل گردہ ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں اکیلے جائیں قبرستان تو جاؤ۔ پھر آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں میں زندہ صحیح سلامت لوٹ آؤں گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، تب تو ہم کہیں گے۔ میرے بھائی بزرگو دوستوں، آج 15 شعبان کی رات قبرستان جانا کہیں سے بھی نہیں ثابت ہے، یہ بدعات ہے، دین میں نئی بات ہے، اور حدیث پاک موجود ہے کلو بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات اور غور فرمائیں، وہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کرنے سے پہلے ہم نے کسی کا اگر دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، ہم نے اگر کسی پہ بہتان لگایا ہے، بہتان بولے تو کسی پہ الزام لگایا ہے جھوٹا، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور جو معافی مانگ رہا ہے
تو جس سے مانگی جا رہی اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اگر معافی نہ دی گئی اور معاف نہ کیا گیا تو یاد رکھو ہم ساری رات قرآن پڑھتے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، ساری رات اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن ہمیں صرف سوائے سر پٹکنے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمارا شمار انہی پاگلوں میں سے ہوگا کہ بس سر پٹک رہے ہیں تو پٹک رہے ہیں، پٹک رہے ہیں۔ تو اس رات میں ہمیں معاف کر دینا چاہیے سب کو، کیونکہ اس رات میں بھی چند لوگوں کی بخشش اللہ رب العزت نہیں کرتے، جن میں سے ایک ہے مشرک جو شرک کرتا ہے، دوسرا ہے وہ مسلمان جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی کہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب جن لوگوں نے کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں، اپنے جھوٹے آنسوؤں سے لوگوں کو قائل کیا ہے، لوگوں کو راضی کیا ہے اس کے خلاف یا کسی کے خلاف، تو وہ اس سے معافی مانگے، اور جب تک وہ معاف نہ کر دے گا بندہ یا بندی، وہ انسان جب تک معاف نہیں کر دے گا اللہ رب العزت بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تم ساری رات عبادت کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کو طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس کا دل دکھایا ہے، کس کے خلاف باتیں کہی ہیں اور کیا باتیں کہی ہیں۔ ہم نے انہی آنسوؤں کے ذریعے سے اپنے باپ کو راضی کیا، اپنی ماں کو راضی کیا، اپنے بھائی کو راضی کیا، اپنے دوست کو راضی کیا، اپنی بات منوانے کے لیے کسی کے خلاف، اور تمہاری ان میٹھی میٹھی باتوں میں اور تمہارے ان آنسوؤں کو دیکھ کے وہ تمہارے جھانسے میں آ گئے اور تمہاری جھوٹی باتوں کو یقین میں بدل لیا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم یہ چاہیے کہ اپنی غلطی کا احساس کریں، اس سے غلطی مانیں اور اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ حقیقت میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ کا چاہنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوگا تو وہ فوراً معاف کر دے گا۔ اب چند باتیں یہاں بھی آتی ہیں کہ وہ بندہ معاف کر، کوئی ہوتا ہے کہ بندہ فوراً معاف کر دیتا ہے، لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غلط فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ بندہ پھر آئے دن اس کا دل توڑتے ہیں، آئے دن اس کی بے عزتی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں اس کی کتنی بے عزتی کرائی جاوے اتنی کم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے معاف کرتا ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں بندے اور بندیوں کو گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا کوئی دل توڑے، ہم پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے، اپنے آنسوؤں کو ڈھال بنا کے، جھوٹ پھیلا کے ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور اصل دل کے حال کو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے وہ جانے، جو گناہ کے بارے میں جانتا ہے وہ جانے، اور جس کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے وہ انسان جانے، اور سب سے بہترین جاننے والا تو اللہ ہے۔ تو بالخیر اپنے گناہوں کی اس سے بھیک مانگے، کسی بھی طرح سے اس سے گناہ معاف کرائیں، ورنہ اس رات سوائے سر پٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔